اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لوگو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ کوئی مصیبت اپنے آپ نہیں آتی، ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت عطا کی جائے۔ مصیبت آدمی کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس کی سوئی ہوئی نفسیات میں ہلچل پیدا کرتی ہے۔ مصیبت کے جھٹکے آدمی کے ذہن کو جگانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو منفی رد عمل سے بچائے تو مصیبت اس کے لیے بہترین ربانی معلم بن جائے گی۔ نامناسب حالات اور یہ جھٹکے یہ اس کے لیے ربانی معلم بن جائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے یعنی کہ اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مصیبتیں انہیں نہ پہنچتی۔ فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی پہنچا ہے، پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے، جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی، اور جو اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی۔ ابن کثیر میں مضمون لکھا ہے۔ دوسرا اہم بات یہ کہ ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ یعنی تمام معاملات اسی کو سونپیے، اسی اللہ پر اعتماد کریں اور صرف اسی سے دعا التجا کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے، اس میں محمدی مہر کے ساتھ اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.